بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ان مسائل پر جن کے متعلق اس قدر کثرت سے میسیج اور وائس اور کمنٹس وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ کیا مسائل ہیں؟ ایک بہت بڑا مسئلہ پسند کی شادی نہیں ہوتی، ایک بہت بڑا مسئلہ میرے رشتے نہیں آتے، ایک بہت بڑا مسئلہ میں رزق کی لائن سے بہت پریشان ہوں، ایک بہت بڑا مسئلہ بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ یہ سوال عام طور پر ہوتے ہیں۔ آج ہم ان سب سوالوں کا ایک جواب اور اس کے متعلق ایک عمل ایسا بتانے چلے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا پسند کی شادی والے ہوں، سسرال کی ستائی ہوئی لڑکیاں ہوں، بیوی کے ستائے ہوئے شوہر ہوں، یا پھر شوہروں کے ستائی ہوئی لڑکیاں، بہویں، بیویاں ہوں، یا پھر کاروبار کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کھیت کھلیان میں پیداوار کی کمی کا مسئلہ ہو، اثرات کا مسئلہ ہو، یا پھر بے برکتی کا راج ہو، کسی اپنے حاکم سے، اپنے افسر سے، یا کسی اپنے اعلیٰ ادھیکاری سے، جس کو جو بھی کہیے، آپ اپنے سینئرز سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اور وہ بات نہیں ماننے کو تیار ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اولاد اپنے والدین سے کوئی جائز بات منوانا چاہتی ہے، یا کبھی والدین بھی اپنے بچوں سے کوئی جائز بات منوانا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلے زیادہ تر شادی بیاہوں کو لے کر آتے ہیں۔ ان سب کے متعلق ایک ہی عمل بتاؤں گا کہ اس ایک عمل کو کریں، اور اس کی اجازت کے متعلق آپ بات کریں گے، میں اس لیے ایڈوانسلی پہلے ہی بتا رہا ہوں، یہ سوال پھر بار بار آئے گا کہ اجازت کے لیے پھر وہی پرانی شرط ہے، اگر آپ درود امی عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہی اس کی اجازت کی بات کریں، اور اگر آپ 500 مرتبہ درود امی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر اس کی اجازت کی بات بھی نہ کریں۔ کیونکہ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اتنی سخت شرط کیوں لگائی؟ دراصل ہم یہ جانتے ہیں کہ درود امی کا جو 500 مرتبہ کا یہ ہمارا عمل ہے، یہ اس کی برکت سے آپ چاہے پھر جتنا بھی جلالی جمالی جو بھی جس بھی طرح کا کوئی آسان کوئی مشکل عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو رجعت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو ہم رجعت سے بچانے کی کوشش کے چلتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ درود شریف پر مداومت کریں، درود شریف پر استقامت کریں، اور ویسے تو صحیح اگر سچی بات پوچھیے تو اس درود شریف کو پڑھنے والوں کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں ان کو دوسرا کوئی عمل بتاؤں یا وہ دوسرا کوئی عمل کریں۔ وہ اللہ کی رضا کی نیت کے بعد میں پھر اپنے مسئلے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی نیت سے اس درود شریف کو پڑھ لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن لوگوں کو شوق ہوتا ہے نئے نئے وظیفے کرنے کا، اس لیے میں آج ایک اور بالکل مختلف چیز بتانے چلا ہوں۔ وہ چیز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت خوبصورت عمل ہے۔ ویسے تو درود شریف پڑھنے والوں کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا بھی چاہیے، درود شریف پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا کریں، لیکن بطور خاص اگر آپ کی پسند کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا بہرحال آپ کے رشتے نہیں آتے ہیں، یا جو باتیں ابھی میں نے ذکر کی ہیں، بار بار کیوں دہرواتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ورد میں رکھیں۔ اللہ نے اگر چاہا اس کی برکت سے آپ کی وہ ساری مشکلیں، وہ ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ، جن حاجتوں کو لے کر آپ پریشان ہیں۔ کسی کے پاس مکان نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، کسی کے اپنے رشتے نہیں آ رہے، کسی کی پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کے ابا نہیں مان رہے وہاں شادی کرنے کے لیے، کسی کی اماں نہیں مان رہی، کوئی بچہ نہیں مان رہا کہ وہ کوئی بیٹی تیار نہیں ہے وہاں، اب جہاں ابا کہہ رہے ہیں وہاں رشتہ کرنے کو،
کوئی بیٹا نہیں مان رہا امی کے مشورے کے مطابق رشتہ کرنے کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ورد میں لائیے۔ اچھا، اب یہ سوال ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا طریقہ ہوگا، کس طریقے پر ہم بسم اللہ کو پڑھیں؟ تو ایک وقت مقررہ پر ایک جگہ بھی مقرر کر کے، جیسے مان لیجیے میں اس روم میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک خاص وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، روزانہ میں اس وقت میں یہاں بیٹھتا ہوں، اگر یہاں ہوتا ہوں تو اسی جگہ پر اور اسی وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یعنی جگہ کی بھی پابندی ہو گئی، وقت کی بھی پابندی ہو گئی، اور ایک حاجت کے لیے 40 دن پڑھنا ہے، 40 دن۔ اب خواتین مجھ سے کہیں گی کہ جی پیریڈز کی بنیاد پر کیسے ہم 40 دن کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ کے لیے اس کی اجازت ہے کہ آپ پیریڈز میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ناغہ نہ کریں۔ ایسے ہی ایسی درود شریف کی بھی بات ہے۔ درود شریف کے متعلق بہت سوال آتا ہے کہ جی ہم کیا پیریڈ میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی پڑھیں نا، پڑھیے۔ پیریڈز میں بھی، حیض اور نفاس کے ایام میں بھی درود شریف پڑھیے۔ اور اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل شروع کر چکے ہیں اور پھر پیریڈز کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، تو پیریڈ کی بنیاد پر، حیض و نفاس کی بنیاد پر بسم اللہ کے اس عمل کو ترک نہ کریں بلکہ جاری رکھیں۔ اور جو بھی آپ کی نیت ہے اس نیت کو اللہ سے کہتے رہیں، اس دعا کو اللہ سے کہتے رہیں، روزانہ اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتے رہیں۔ بعض بزرگوں نے اس کے لیے بڑا اچھا طریقہ لکھا ہے، وہ بڑا مجھے بہت پسند آیا، کہ ایک کاغذ پر اپنی حاجتیں لکھ لیں۔ ضروری نہیں آپ ایسا کریں، لیکن ایک سجیشن ہے، ایک مشورہ ہے۔ ایک کاغذ پر اپنی حاجتیں لکھ لیں، میرا نکاح ہو جائے، فلاں لڑکی سے ہو جائے، فلاں کاروبار چل جائے، میرا فلاں ہو جائے، فلاں بیماری ختم ہو جائے، رزق کے مسئلے حل ہو جائیں، یہ سارے کی ساری چیزوں کو ایک کاغذ پر لکھ لیں۔ اور جب عمل آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا ہو گیا تو پھر ہاتھ اٹھا کر ان ساری حاجتوں کو روزانہ مانگیں۔ ورنہ تو پھر کیا ہوتا ہے، کل تو رزق مانگا تھا، آج کوئی نیا مسئلہ وہ پتہ چلا، وہ پہلے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آج اس کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے مسئلے کو بھول ہی گئے۔ اور کل کو کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، کسی نے کہا جی بہت طبیعت خراب ہے، آپ دعا کر دیجیے گا، آج اس کے لیے دعا کر دی، اپنے مسئلے کو بھول ہی گئے۔ پھر 40 دن ختم ہو گئے، اب کہہ رہے ہیں میرا تو کام ہی نہیں ہوا۔ آپ نے مانگا ہی نہیں، آپ نے مانگا ہی نہیں تو کام کیوں ہوگا؟ آپ جو مانگتے رہے وہ آپ جانے، اللہ جانے، آپ نے اپنی چیز کو مانگا ہی کب؟ اس لیے آپ کو جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے وہ آپ نے کاغذ پر لکھ لیا، اب روزانہ آپ اسی کو مانگ رہے ہیں۔ اگر اچانک کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پرانی دعائیں مت بھولیے جو پہلے سے آپ پڑھ رہے تھے، یا جن دعاؤں کو مانگنے کی ارادے سے آپ یہاں بیٹھے تھے ان دعاؤں کو نہ بھولیے۔ اگر نیا کوئی مسئلہ آ گیا اس کو بھی اس میں شامل کر لیجئے۔ اس لکھنے کا یہ فائدہ مجھے بہت اچھا لگا، اور بڑا خوبصورت یہ طریقہ مجھے لگا، جن بزرگوں نے بتایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اچھا جی، پھر وقت کی پابندی، جگہ کی پابندی، تعداد کتنی ہوگی، اس کے سلسلے میں مختلف باتیں، مختلف تعدادیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں شروع میں 7 بار، 11 بار، 21 بار، جتنا آپ کو سہولت ہے، اپنی سہولت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف جب آپ کا ہو گیا، اس کے بعد میں 786 مرتبہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر جتنی تعداد میں شروع میں آپ نے درود شریف پڑھا تھا اتنی تعداد میں پھر لاسٹ میں بھی درود شریف پڑھیں۔ اب آپ مجھ سے یہ مت کہلوانا کہ نماز بھی پڑھنی پڑے گی، عمل بعد میں کرنا، پہلے نماز کا فکر کرنا۔ اور خواتین مجھ سے یہ مت کہلوانا کہ پردے میں بھی رہنا پڑے گا۔ حجاب تو آپ عمل کرو یا نہ کرو، حجاب تو ہر حال میں ضروری ہے۔ آپ عمل کرو نہ کرو، نماز تو ضروری ہے۔
آپ عمل کرو نہ کرو، رمضان کے روزے تو ضروری ہیں اپنی حاجت کے پورا ہونے کے سلسلے میں اور اس کی رکاوٹوں کے ختم ہونے کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ صدقہ بھی دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ صدقہ بھی دیا کرو۔ بہرحال 40 دن کی نیت سے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف کے ساتھ اور وقت کی پابندی، جگہ کی پابندی کے ساتھ۔ تو ایک عمل تو اس کا یہ ہے۔ ایک عمل یہ ہے کہ صبح کو جب آپ اٹھے ہیں، ابھی آپ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بستر نہیں چھوڑا ہے آپ نے، یہیں بستر پر بیٹھے بیٹھے اول آخر درود شریف کے ساتھ 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ اور رات کو جب آپ سونے لگیں، ابھی آپ بستر پر جا چکے ہیں، سارے کاموں سے آپ فارغ ہیں، جو پڑھنا تھا وہ سب پڑھ چکے ہیں، اب بستر پر بیٹھ کر پھر 1100 مرتبہ اسی ترتیب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے جس طرح سے آپ نے صبح میں پڑھا تھا۔ اس کو 40 دن کیجیے اور مانگیے اللہ سے جو بھی مانگنا ہے۔ رزق مانگنا ہے مانگیے، صحت مانگنی ہے مانگیے، پسند کا رشتہ مانگنا ہے مانگیے، اللہ نے چاہا مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں آپ، اس کے عامل بننا چاہتے ہیں۔ آج میں عملیات کی بات کر رہا ہوں، میں اصل میں مجھے پریشان کر دیا۔ ہر آدمی پسند کی شادی کے پیچھے لگا پڑا ہے، ہر آدمی، خاص طور سے لڑکیوں کے بڑے مسئلے، اللہ رحم کرے، لڑکیوں کے اس قدر میسیج کمنٹس، آپ پسند کی شادی، لو کرو پسند کی شادی۔ میں پسند کی شادی کا عمل بتا رہا ہوں، کرو آپ، میں آج پسند کی شادی کا عمل بتا رہا ہوں، اور کوئی مسئلہ نہیں، کریں آپ کا حق ہے ویسے پسند کی شادی، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں پسند کی شادی کا مخالف نہیں ہوں، اسی لیے بتا بھی رہا ہوں۔ اگر میں پسند کی شادی کا مخالف ہوتا تو پھر میں یہ عمل نہیں بتاتا آپ کو۔ میں تو خود قائل ہوں کہ شادی پسند کی ہونی چاہیے، البتہ ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں ہونا چاہیے، یہ بات دھیان رہے میری۔ شادی پسند کی ہو لیکن ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں ہو۔ اچھا، یہ 1100 مرتبہ صبح کو بستر پر بیٹھ کر اور شام کو بھی فارغ ہونے کے بعد بستر پر بیٹھ کر 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ پڑھیے، اور پھر جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں اس کے عامل بننا، تو پھر اس کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ میں اس وقت 2-3 طریقے آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ اس کا جو عامل ہوتا ہے نا، اس کا عامل دراصل ایک آل راؤنڈر ہوتا ہے۔ اگر اس کا عامل آپ بن جاتے ہیں، اس کا عمل آپ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں، مطلب چلہ کشی یعنی عملیات کے قبیل سے بات ہو رہی ہے کہ دوسرا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں اللہ نے چاہا اتنا ملتا رہے گا آپ کو، آپ کی حاجتیں اسی میں پوری ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اب میرے بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی بسم اللہ کا عامل ہی بن کے بیٹھ جائے، بھائی میرا منشا یہ نہیں ہے، میں تو یہ ہے کہ کسی کو شوق ہے تو آؤ کرو، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ نہیں کہ جو بھی مجھے دیکھتے ہیں سارے کے سارے بسم اللہ کے عامل ہی بن جانا، آپ درود شریف پر ٹکے رہیے، اسی میں سب کچھ ہے۔ تو ایک تو یہ جو 786 مرتبہ کا جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں بھی اس کو آپ اگر اسی طرح سے پڑھتے ہیں تو آپ اس کے بھی عامل بن گئے، 40 دن میں آپ اس کے عامل بن گئے۔ اگر آپ اور بھی ہیوی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ 40 دنوں کو پورا کریں۔ آپ کی زکوٰتیں یہ آپ کی اور ہیوی زکوٰۃ ہو گئی۔ لیکن ایک ترتیب اور بھی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، جس کو عاملین کے یہاں زیادہ مقبولیت ہے، وہ ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ 40 دن میں پورا کرنا ہے، یعنی 3125 مرتبہ ایک دن میں پڑھنا ہے۔ اس طرح سے 40 دن کے اندر اس کا 1.25 لاکھ کا عدد پورا ہو جائے گا۔ اول آخر کثرت سے درود شریف پڑھیے، اور بعد میں پھر اپنی حاجتیں بھی مانگیے، اور یہ 40 دن میں آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی۔ ایک زکوٰۃ یہ بھی ہے اس کی۔
لیکن اگر آپ اور زیادہ مضبوط والے عامل بننا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا ہے، آپ چاہتے ہیں میں اور زیادہ مضبوط عامل بنوں، تو پھر اسی عمل کو 1.25 والے کو ہی یعنی 3125 ایک دن میں پڑھنا ہے، 40 دن میں 1.25 ہو گیا، اس طرح سے 40 دن کے 3 چلے کریں۔ کوشش کریں کہ ترکیات کریں، کوشش کریں کہ باہر کے کھانے سے بطور خاص ہم دیکھتے ہیں لوگ لہسن پیاز کا ترک تو کر دیتے ہیں، لہسن نہیں کھائیں گے، پیاز نہیں کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، سرکہ نہیں کھائیں گے، دودھ نہیں پئیں گے، اس طرح کے پرہیز تو کر لیتے ہیں، لیکن دعوتیں ضرور کھائیں گے۔ یہ پرہیز نہیں ہوتا، یہ پرہیز نہیں ہوتا، اور جب یہ پرہیز نہیں ہوتا تو روحانیت بھی نہیں آتی، روحانیت بھی نہیں آتی۔ ہمارے اپنے معاشرے میں تو یہ ہے، شادی بیاہوں میں بطور خاص نہ سود کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ، بس پرواہ اس کی ہے کہ اس آدمی نے، ہمارے فلاں آدمی تھا، اس نے 1000 لوگوں کو کھانا کھلوایا تھا، میں 1500 لوگوں کو کھلواؤں گا۔ اس نے 50,000 والا میرج ہوم بک کیا تھا، میں 2 لاکھ والا بک کروں گا۔ ہمارے یہاں یہ حماقت انگیز یہ فیشن ہے۔ میری نگاہ میں یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ اگر مجھے ایسے لوگ سنتے ہیں تو معاف کیجیے گا، میں آپ ہی کو بیوقوف کہہ رہا ہوں، اگر آپ بھی ایسا کر رہے ہیں تو معاف کیجیے گا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برباد کرنے، مٹانے کے لیے جو پیسہ برباد ہو رہا ہے، اس میں کسی قسم کی خیر کا اگر آپ تصور کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو شیطان نے اپنا آلائے کار بنا لیا ہے۔ جو پیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹانے پر خرچ ہوتا ہو، آپ سمجھتے ہیں اس پیسے میں برکت آئے گی، اس گھر میں برکت آئے گی، اس رشتے میں برکت آئے گی؟ آخر پھر شیطان کا آلائے کار پھر کیسے بنے گا انسان؟ جب شیطان کی زبان بولے گا تو ہی تو نا۔ اب یہ شیطان کی زبان بول رہا ہے، شیطان کی زبان بول رہا ہے۔ اس لیے لہسن اور پیاز اور گوشت اور سرکہ اور یہ اور وہ کیا کیا تو چھوڑ دیتے ہیں لوگ، بیوی سے بھی دوری بنا لیتے ہیں، لیکن فلاں کی شادی ہے اس میں ضرور جانا، ارے وہ بہت برا مان جائیں گے، وہ بھی ہماری بیٹی کی شادی میں آئے تھے، وہ ہماری بیٹی کے یہاں ایک وہ دے کر گئے تھے جو غیر مسلموں کے یہاں چلتا نا، غیر مسلموں کے یہاں اس کو کنیا دان بولتے ہیں، اور چونکہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے دراصل اس کا نام مسلمان ہے، میں کسی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھا جائے میری بات کا مطلب، ہرگز نہ سمجھا جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ اس کا نام مسلمان ہے، لیکن اس کی جو صفات ہیں، اس کے جو کام ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، معاشرے کی رسم و رواج جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، وہ خالص غیر مسلموں والی ہیں، ان کو چھوڑا ہی نہیں، بس نام بدل رکھے ہیں۔ وہ اس کو کنیا دان کہتے ہیں، یہ کچھ اور کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، کہ صاحب وہ بھی ہماری بیٹی کے ہاں اتنے پیسے دے کے گئے تھے، اب وہ پیسے تو ہمیں ادا کرنے ہی ہیں، وہ تو قرضہ ہے، اب شادی میں جانا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ شادیاں ہی کیجئے، پھر آپ عمل کے آدمی نہیں ہو، آپ اپنا کام کرو، آپ شادی بیاہ کیجئے، بس مطلقاً درود شریف پڑھتے رہیے، آپ کے بس کا عمل کرنا نہیں ہے، آپ عمل کے چکر میں نہ پڑیں، بس درود شریف پڑھیے، اسی میں سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے جہاں اگر آپ بسم اللہ کے عامل بننا چاہتے ہیں، اور اس کی جو شرطیں میں بتا رہا ہوں، جہاں درود شریف پڑھنے کی شرط ہوگی وہیں ان شادی بیاہوں سے دوری بنانے کی شرط لازمی ہوگی، یہ میری طرف سے بالکل لازمی ہے۔ اگر آپ یہ شرط قبول نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ زکوٰۃ کے پیچھے نہ پڑیں، بس مطلقاً اپنی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، کیونکہ شادی بیاہوں کے رزق کا مجھے تو اعتبار ہے نہیں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو دیکھ رہا ہوں اس پر میں مطمئن نہیں ہوں، جو دیکھ رہا ہوں اس پر میں مطمئن ہے۔ ابھی میں 2 دن پہلے مفتی خالد صاحب کا مہمان تھا، آپ کے علم میں ہے، تو وہاں ایک صاحب میرے لیے کچھ لے کر آئے بطور تحفہ، کھانے پینے کی کچھ چیز، ناشتہ نما لے کر آئے۔ وہ میرے بہت پرانے رفیق تھے، تہجد میں بڑی دعائیں کرتے ہیں وہ میرے لیے، زمانہ گزرا۔ اب وہ وہاں چرچا چلا کہ یہاں جو گوشت مارکیٹ میں ملتا ہے وہ حلال نہیں ہے، مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں یہاں گوشت مشکوک ہے، اور ہم نے اس پر بیان بھی دیا ہے، وہ ایسا کہہ رہے تھے، اور وہ صاحب جو آئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ گوشت یہاں مردار مل رہا ہے، اور ہوٹلز پر وہی جا رہا ہے۔ ہاپوڑ جیسا شہر، اتنی بڑی مسلم آبادی ہے،
اتنا بڑا مدرسہ ہے اور تبلیغی جماعت کا سرکل بھی بہت بڑا ہے، وہاں کی مارکیٹ میں کھلے عام مردار گوشت مل رہا ہے، وہ لوگ کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا، پورے شہر کے عموم ہو یا خصوص ہو سب خاموش ہیں۔ اب ہوٹل سے تو سب کا ہی واسطہ پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی مہمان آ گیا، کبھی ہم اپنی کوئی ضرورت پڑ گئی، آدمی چلا ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کسی ضرورت کے تحت۔ اب وہ اگر وہ کھانا وہاں بھی جا رہا ہے وہ گوشت، تو وہ مردار کھایا جا رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ دروشی پڑھ رہے ہیں ہم، تو ہمارا تو رزلٹ ہی نہیں آ رہا، ہم نے تو کئی چلے کر لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہمارے تو رزلٹ ہی نہیں آئے، مردار کھائے جاؤ اور رزلٹ ڈھونڈے جاؤ۔ واہ واہ، کیا کہیے، کیا کہنے، ایسا نہیں ہوتا میرے دوست۔ اگر آپ تھوڑی سی اللہ اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اسی میں رزلٹ ملے گا اگر آپ کے اعمال، اقوال، افعال اگر اچھے ہیں، آپ کا کھانا اچھا ہے، اگر آپ کا کھانا حلال ہے، مشکوک نہیں ہے، تو تھوڑے سے کرنے پر ہی بڑا رزلٹ ملے گا۔ اور اگر رزق حلال نہیں ہے، آپ کی زبان محفوظ نہیں ہے، آپ کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، تو کرو محنت، بڑی محنت پر، پھر آپ ایک دن یوں کہو گے بڑی محنت کی میں نے لیکن رزلٹ نہیں ملا۔ پھر رزلٹ کیسے ملے؟ جیسا وہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، جیسا کھاؤ گے ان ایسا بنے گا من، جیسا رزق ہوگا ایسی ہی کیفیات ہوں گی۔ رزق مشکوک ہے، آپ جو پیسے لے کر گئے تھے جیب میں وہ حلال تھے، لیکن مارکیٹ میں جو چیز آپ لے کر آئے وہ حلال نہیں تھی، جیسے مردار کے گوشت کی بات ابھی ہوئی ہے۔ اور یہ جتنی بھی شکایتیں اس طرح کی آتی ہیں نا مردار گوشت کی، یہ زیادہ تر ان جگہوں سے آتی ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد بڑی اچھی ہوتی ہے، کہ مسلمانوں نے اپنی معاشرت پر کوئی کام نہیں کیا، بس جو کر رہا ہے جو کر رہے ہو کرتے رہو، ہمیں تم سے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے یہ حالات ہیں، نتیجہ یہ ہے کھاؤ مردار۔ بتاؤ، ایسی جگہ سے یہ خبر ہے، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اب میں نے بسم اللہ کے اعمال جو بتائے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ پسند کی شادی ہو یا رزق کا مسئلہ ہو یا کاروبار کا مسئلہ ہو یا کوئی بیماری ہو، ہاں بیماری میں ایک بات مزید عرض کروں کہ اگر بیماری ہے تو پانی میں دم کریں اور اس پانی کو پئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اگر اور کوئی بات اس میں رہ گئی ہوگی تو بعد میں اگر یاد آئے گی تو دوبارہ عرض کریں گے انشاءاللہ، ورنہ بہرحال جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے، ساری امت تک ہمارے پیغام کو پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔ آج کل آپ لوگوں کی حاضری کم ہو رہی ہے، چینل پر حاضری لگائیے، ہماری بات کو سنیے کم سے کم۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔